السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم فارغات اور معزز طالبات، آج ہمارا موضوع ہے ثلاثۃ پر مشتمل مزید چند احادیث۔ اس سے پہلے الحمدللہ ہم نے 3 احادیث معلوم کی، جن میں سے ہر ایک حدیث میں ثلاثۃ والی روایت کو ہم نے ذکر کیا۔ اب یہاں پر جو چوتھی حدیث ہم پیش کر رہے ہیں وہ صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، 3 خصلتیں اور عادتیں ایسی ہیں جس کسی شخص میں وہ خصلتیں اور عادتیں پائی جائیں تو وہ بندہ ان خصلتوں کے ذریعے ایمان کی مٹھاس کو پالے گا، یعنی وہ بندہ ایمان کی مٹھاس کو پائے گا جس بندے میں یہ خصلتیں پائی جائیں۔ ان میں سب سے پہلی خصلت و عادت کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اس کے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول ہر چیز سے زیادہ اس کے نزدیک پسندیدہ ہو جائیں۔ اس کے بعد دوسری صفت کیا ہے؟ دوسری خصلت کیا ہے؟ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ کسی انسان کو وہ چاہنے لگے اور اس سے وہ محبت کرے صرف اللہ کی خاطر۔ ایک شخص دوسرے شخص سے محبت کرے اور محبت کی بنیاد اگر اللہ کی محبت پر ہو تو ایسا بندہ بھی ایمان کی مٹھاس کو پاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا شخص کون ہے؟ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ اور تیسری خصلت یہ ہے وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ، اللہ نے کسی انسان کو کفر سے بچا لینے کے بعد کفر میں دوبارہ لوٹنے کو، کفر میں دوبارہ جانے کو ویسا ہی ناپسند کرے جیسا کہ وہ ناپسند کرتا ہے آگ میں پھینک دیے جانے سے۔ آگ میں پھینک دیا جانا جیسے اس کے پاس ناپسندیدہ ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کفر سے بچا لینے کے بعد کفر کی راہ کو اختیار کرنا، کفر کے راستے پہ چل پڑنا اس کے نزدیک اسی قدر ناپسندیدہ ہو جس قدر کے انسان اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے اور آگ میں جھونکنے سے انسان ناپسند کرتا ہے۔ تو یہ بڑی 3 عظیم خصلتیں ہیں کہ ہر شے سے بڑھ کر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت، ہمیں جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے ہم محبت کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات، کسی سے ہم محبت کرتے ہیں، محبت کی بنیاد محبت الہی ہو، اللہ ایسی محبت میں برکت دیتے ہیں اور ایسا بندہ ایمان کی مٹھاس کو پاتا ہے۔ اور تیسرا کہ اللہ نے کفر سے بچایا، برائی اور ضلالت سے اللہ نے بچایا، تو ضلالت و گمراہی، کفر و شرک کی طرف لوٹنے کو ویسا ہی ناپسند کرے جیسا کہ انسان آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ بڑی عظیم حدیث ہے۔ اس کے بعد جو حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ ترمذی کی حسن روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن ابن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں ان کی مدد کرنا یہ اللہ کے ذمے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں اللہ پر یہ حق بنتا ہے کہ وہ ان کی مدد کرے۔
ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم. بڑی پیاری حدیث ہے. فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں اللہ پہ حق بنتا ہے کہ اللہ ان کی مدد کرے. ان میں سے پہلا شخص کون ہے؟ المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا شخص، اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے، اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے، کلمہ توحید کو عام کرنے کے لیے جو بندہ میدان جنگ میں دشمنوں سے مقابلہ کرتا ہے، ایسا بندہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی مدد کرنا یہ اللہ پہ لازم ہے اور یہ اللہ پہ حق ہے. اور دوسرا کہا، دوسرا بندہ کون ہوگا؟ والمکاتب الذی یرید الاداء، والمکاتب الذی یرید الاداء. ہم جانتے ہیں کہ غلاموں کا جب سسٹم تھا تو اس موقع پر صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں سے متعلق بہت سارے احکام بتائے کہ غلام کو آزاد کرنے کی فضیلت بھی اللہ کے نبی نے بتائی. ایک انسان اگر غلام کو آزاد کرتا ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے، اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بعض اذکار کی فضیلت کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ ان اذکار کی پابندی کرنے سے اللہ جو ہے یہ 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتے ہیں. بہت سارے کفارات میں فک رقبہ یعنی غلام کو آزاد کرنا بھی جو ہے وہاں پر ذکر کیا جاتا ہے. اعتاق رقبہ کہتے ہیں غلام کو آزاد کرنا. تو غلام کو آزاد کرنے کی جب بات آتی ہے تو اس میں سے ایک شکل ہے، شاید میں نے کبھی کلاس میں ذکر کیا، کہ مکاتبہ کروانا. مکاتبہ کروانے کا مطلب کیا؟ غلام غلامی کی زندگی سے اگر آزاد ہونا چاہتا ہے تو مکاتبے کی ایک شکل رکھی گئی ہے. مکاتبے میں کا مطلب کیا ہے؟ لکھا پڑھائی ہوتی ہے وہاں پر کہ وہ اپنے آقا سے اس معاملے کو لکھ لیتا ہے کہ اتنے پیسے میں آپ کے حوالے کرنے کے بعد میں آپ کی غلامی سے آزاد ہو جاؤں گا، اور وہ پیسے کتنے ہوں گے اور کتنی مدت میں وہ ادا کرے گا، یہ سب ایک کاغذ اور ورق میں لکھ لیتا ہے. تو اس عمل کو مکاتبہ کہتے ہیں اور کرنے والے شخص کو مکاتب کہتے ہیں. ایسا غلام جس نے مکاتبہ والا معاملہ اپنے آقا سے کیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں المکاتب الذی یرید الاداء. ایک انسان مکاتبہ والا معاملہ کر رہا ہے، اپنے آقا سے کچھ رقم کی بات اس نے کی، میں مستقبل میں اتنی رقم دے کر اپنے آپ کو غلامی سے آزاد کر لوں گا. ایسا مکاتبہ کرنے والا بندہ غلام اگر ادائیگی کے ارادے سے اگر مکاتبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے غلام کی مدد فرمائیں گے. یعنی مکاتبہ کرتے ہوئے اس کا ارادہ ادائیگی کا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بندہ قرض لیتے ہوئے ارادہ واپس لوٹانے کا ہو، اللہ واپس کرنے کے راستے اس کے لیے آسان فرماتے ہیں. ایک بندہ قرض لیتے ہوئے خود یعنی اس کو ہڑپ لینے اور اس کو ہضم کر لینے کا اگر وہ ارادہ رکھے، اللہ تعالیٰ راہیں اس کے حق میں بند کر دیتے ہیں. تو یہاں پر وہی فرمایا وہ مکاتبہ کرنے والا غلام جو مکاتبہ والا معاملہ کر رہا ہے اور ادائیگی کی اگر نیت کرتا ہے تو ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کی مدد فرماتے ہیں. اور تیسرا شخص کون ہوگا؟ والناکح الذی یرید العفاف. نکاح کرنے والا وہ شخص جو پاک دامنی چاہتا ہے. نکاح کے پیچھے وہ صرف ہوس جو ہے مقصود نہ ہو، نکاح کے پیچھے کوئی دنیاوی مفاد مقصود نہ ہو، بلکہ نکاح کے پیچھے پاک دامنی مقصود ہو، عزت و آبرو کی حفاظت مقصود ہو. ایسے نکاح کرنے والے بندے کے ساتھ بھی اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. بہرحال ترمذی کی حسن روایت ہے، بڑی عظیم حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں اللہ پر حق بنتا ہے کہ وہ ان کی مدد کرے. ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم. ان میں سے پہلا شخص المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑنے والا مجاہد. اور دوسرا شخص والمکاتب الذی یرید الاداء، ایسا مکاتبہ کرنے والا غلام جو ادائیگی کا ارادہ کرتا ہے، جو دینے کا ارادہ رکھتا ہے. اور تیسرا والناکح الذی یرید العفاف، اور ایسا نکاح کرنے والا بندہ جو نکاح کے ذریعے پاک دامنی چاہتا ہے. تو ایسے 3 اشخاص کو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی اور اللہ کی نصرت یہاں پر آئے گی.
تو بہرحال یہ کچھ مطلب معلومات رہیں ان دو احادیث کے حوالے سے. مزید اس موضوع پر کچھ احادیث ہیں انشاءاللہ وہ آنے والے درس میں ہم معلوم کرتے ہیں. آپ تمام سے ہماری گزارش ہے جو کچھ آپ سنتے ہیں آپ ایک مختصر نوٹ تیار کیجئے تاکہ معلومات آپ کے سینے میں بھی محفوظ رہیں, آپ کے اذہان میں بھی محفوظ رہیں اور آپ کی کاپیوں میں بھی محفوظ رہیں, اور جب بھی ضرورت پڑے ایک دو مرتبہ دیکھنے سے انشاءاللہ یہ معلومات آپ کے ذہن میں آ جائیں گی. اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کے اوقات میں برکت دے, رمضان کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے, آپ کے گھر والوں کو خوش رکھے, ہر کار خیر میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, حفظ قرآن کے مرحلے کو اللہ آسان فرمائے, زیادہ سے زیادہ مقدار قرآن کی یاد کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے, ایسے علمی حلقات کی قدر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. شکراً, بارک اللہ فیکن وجزاکن خیرا.